بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مکۃ المکرمہ اس کی عظمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شہر مکہ کی حرمت ہے۔ اس شہر کو بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اس کی کتنی عظمت ہے اور اس شہر کی کیا حرمت ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت بھی ہوگی۔ حدیث اس طرح ہے: عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہیں، اور اس شہر میں مجھ سے پہلے کسی کو بھی قتال کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، دن کے ایک وقت میں مجھے اس شہر میں قتال کی اجازت دی گئی اور وہ وقت فتح مکہ کا موقع ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرم قرار دیا گیا ہے قیامت کے دن تک۔ لا يعضد شوکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی جھاڑیاں نہیں کاٹی جائیں گی، اس کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا، اس کی گری ہوئی کوئی چیز وہی اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرے، اور نہ ہی اس کی گھاس کاٹی جائے گی۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، مگر اذخر گھاس یہ لوہار کے لیے اور گھروں میں استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاس کو یعنی اذخر نامی گھاس کو کاٹنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا ہاں، خوشبودار گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ یہ حدیث اگر دیکھا جائے حضرات
تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شہر مکۃ المکرمہ، اس کی حرمت اور اس کی بہت ہی زیادہ کیا ہے، عظمت ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی، ان باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے، کہا تھا، خطاب میں لوگوں کو بتایا تھا، فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القیامہ۔ اے لوگو، یہ شہر یعنی مکۃ المکرمہ، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا ان هذا البلد، یقیناً یہ شہر یعنی شہر مکہ، حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے اسے کیا ہے، حرم قرار دیا ہے اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان اور زمین کو بنایا تھا۔ مطلب یہ کہ مکہ کی حرمت آج سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، یا پچھلے کچھ سالوں پہلے سے، صدیوں سے نہیں، بلکہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان اور زمین بنایا، اس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کا مقام یہ حرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو حرم قرار دیا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان اور زمین کو بنایا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مکہ المکرمہ کو حرم قرار دیا، کب سے؟ اس دن سے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمان زمین کو بنایا۔ اور یہ مکہ کب تک حرم رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت کے آنے تک یہ حرم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور اس شہر میں مجھ سے پہلے جو انبیاء رسول گزرے ہیں، دوسری پچھلی اقوامیں گزر چکی ہیں، کبھی کسی کو اس شہر میں قتال کی اجازت نہیں دی گئی۔ قتال سے مراد لڑائی جھگڑا، تلوار، خون خرابہ، ایک دوسرے کا قتل کرنا، جنگ ہونا، اس کی اجازت مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور مجھے بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی مگر إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، ایک ایسے دن اجازت دی گئی جس دن کی ایک ساعت، ایک گھڑی میں کیا ہے، مجھے اس دن کے حصے میں کیا ہے، اجازت دی گئی اس شہر میں قتال کی۔ اور یہ کون سا دن تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ داخل ہوئے تو قتال کی تیاری تھی، اور جیسے کہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ قریب میں کہ مکۃ المکرمہ داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دشمن جو اسلام کا سخت دشمن تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے والا تھا، شدید ایذا اور تکلیف اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھی، آپ نے اس کے قتل کی اجازت دی۔ تو شرعی مصلحت، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے
قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اس کی کیا ہے اجازت دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے حرام قرار دینے سے قیامت تک یہ شہر مکہ حرم رہے گا۔ یہ حرمت اور عظمت کہاں تک ہے، اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا لا يعضد شوکہ، مکہ کی جھاڑیوں کو کاٹا نہیں جائے گا۔ مکہ میں ایک جھاڑ نہیں، بلا تعداد جھاڑیاں پائی جاتی ہیں، درخت پائے جاتے ہیں، ہر قسم کے درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ کسی بھی قسم کی درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ کانٹے دار درخت کیوں نہ ہو اس کو بھی کیا ہے نہ کاٹا جائے۔ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، اور حرم مکی میں شکار کو دوڑایا بھی نہیں جائے گا، پرندہ ہو یا کوئی اور جانور ہو جس کا لوگ شکار کرتے ہیں، اس کو دوڑانا، اس کے پیچھے پڑنا شکار کرنے کے لیے، یا اس کو دوڑاتے دوڑاتے حرم کے باہر پہنچا دینا تب جا کر کے اس کا شکار کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مکہ حرم قرار دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، اور مکہ کے لقطہ کو یعنی گری ہوئی چیز، کسی کی کوئی گم شدہ چیز ہے، چلتے پھرتے کسی دوسرے کو نظر آ گئی، موبائل فون ہو، درہم و دینار ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی اور سامان ہو قیمتی، گری ہوئی چیز پڑی ہے جو کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی سے اس کی چیز گر چکی ہے، تو آپ نے فرمایا لا یلتقط، اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ عام دوسرے حالات میں گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ اٹھانے کے بعد اس کی پہچان کرائے، اس کے بارے میں جو صاحب مال ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو ڈھونڈے تلاشے، اگر نہیں ملتا تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ یہ شریعت کا حکم ہے عام حالتوں میں گری ہوئی چیزوں کے بارے میں، لیکن حرم مکی میں اگر کوئی گری ہوئی چیز ہے تو اس کو اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، سوائے ایک حالت میں، آپ نے فرمایا الا من عرفہا، جو اس نیت سے اٹھائے کہ برابر اس کے مالک کو ڈھونڈے، تلاشے، لوگوں کے درمیان برابر اعلان کرے تاکہ اس کا مالک اسے پہچان لے، جان لے، اور اس کے پاس کیا ہے آ کر اس سامان کو لے لے، برابر اس کی پہچان کرانا، اعلان کرنے والے کو کیا ہے اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا مالک نہیں ملا تو ایسی حالت میں اس شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مال اپنے لیے لے لے، اپنے پاس رکھ لے، اس کی بھی کیا ہے اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے مکہ المکرمہ یا حرم مکی میں گری ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو بھی اٹھانا اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يُخْتَلَ خَلَاهُ، یہاں تک کہ گھاس بھی کاٹی نہ جائے، مکہ کی گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ رسول حضرت عباس ابن عبد المطلب نے پوچھا یا رسول اللہ، اذخر نامی گھاس جو مکہ میں پائی جاتی ہے، اس کی ضرورت ہے اہل مکہ کو گھر بنانے میں، گھروں کے چھتوں میں ڈالا کرتے ہیں، لوہار کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اذخر خشک گھاس ہے، تو لوہار اس گھاس کے ذریعے آگ کو بھڑکاتا ہے تاکہ لوہے کے بنانے میں اسے کیا ہے آگ کی تیزی سے اجازت ہو جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی الا الاذخر، تمام قسم کی گھاس کاٹنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، سوائے اذخر نامی گھاس جو کہ لوہار کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اہل مکہ اس گھاس کو گھروں کی چھتوں میں کیا ہے ڈالا کرتے ہیں۔ ان دونوں کو کی مصلحت کے بنا پر اس گھاس کو، خشک گھاس اذخر نامی، اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور دوسری گھاس کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی حرمت، عظمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی کیا تعظیم ہونی چاہیے، اس کی حرمت کیا ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ مکہ میں قتال کرنے کی اجازت نہیں، مکۃ المکرمہ میں کسی گھاس کو کاٹنا، کسی درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ گری ہوئی چیز اگر ہے، قیمتی سے قیمتی کیوں نہ ہو، معمولی سی معمولی کیوں نہ ہو، اس کو اٹھانے کی کیا ہے اجازت نہیں ہے۔ یعنی مکۃ المکرمہ ہر ناحیے سے حرم مکی امن و امان میں رہے، جو حرم مکی میں داخل ہو جائے تو بالکل اپنے آپ کو امن و امان میں سمجھے، ہر ناحیے سے، مالی ناحیے سے امن و امان میں، جان اس کا امن و امان میں، ہر چیز اس کا امن و امان میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرات اس حرمت کا لحاظ ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے، ہم خود جو ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، ورنہ اگر اس حرمت کی تعظیم نہ ہو، اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بہت ہی زیادہ کیا ہے انسان گنہگار ہو سکتا ہے، بہت ہی بڑے منکر کا کیا ہے ارتکاب ہو سکتا ہے، ارتکاب کر بیٹھے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہمیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حرم مکی کو حرم قرار دیا ہے، ہم بھی حرم مکی کو حرم سمجھیں، جب بھی ہم داخل ہوں اس کو حرم سمجھیں، اور حرمت اور عظمت کو کیا ہے اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کیا ہے رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو مکۃ المکرمہ کی حرمت اور عظمت کا جو ہے خاص خیال رکھنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور یہ حکم صرف ان کو نہیں ہے جو باہر سے مکۃ المکرمہ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، بلکہ ہر ایک کو اس بات کا حکم ہے، یہاں تک کہ جو مکۃ المکرمہ کے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کو بھی کیا ہے اسی بات کا کیا ہے حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ عالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔